جوانو خدارا خود کو پہچانو، اپنی پہچان کرو۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ اور جس قوم کو اپنی پہچان کا پتہ نہیں، جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، اپنی تعریف نہیں آتی، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ ہمیں سب کچھ یاد ہے، نہیں یاد رہا تو خوف خدا یاد نہیں رہا۔ اس لیے تو آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، اور ہم قبلہ یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور والا 12 ربیع الاول کے دن آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، بچے بچے کی زبان پر ایک ہی ترانہ تھا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب 14 صدیاں بعد میری قوم کے نوجوان نے یہ کہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سناؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب میری قوم کے نوجوان نے بچے نے یہ کہا ہوگا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مدینے میں بیٹھ کے میرے کریم آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے، آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر خوش ہوئے ہوں گے، ہے میں نا صحیح، آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر خوش ہوئے ہوں گے۔ تو جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب پیتا ہوگا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا جملہ بول کر نبی کو خوش کر دینے والا نوجوان جب دوسرے دن شراب پیتا ہوگا، جب زنا کرتا ہوگا، جب چوری کرتا ہوگا، جب اللہ اکبر ظلم کرتا ہوگا، کسی کی عزت کی دھچیاں اڑاتا ہوگا، تو اس وقت کیا نبی کے سینے پر وار نہیں ہوتے ہوں گے؟ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا روتے نہیں ہوں گے؟ سید کا وہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا کہ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھائے گے، یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے، یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بلا ہم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے نا اور تسی تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح، بسم اللہ بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اکثر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ قبلہ میں نے تو پہلے ہی عرض کی تھی کہ میں بے سرہ سا مولوی ہوں، نہ تو مجھے سر آتی ہے نہ جوش آتا ہے، اور مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ انتظامیہ کو یہی کہے گا وہ کس طرح کا ملا لے کے آیا تھا، اس نے نہ تو کوئی جوش مارا نہ کوئی دوڑے ڈپے سنائے، ایسے ہی آیا ٹائم ضائع کر کے چلا گیا۔ چلو ٹائم ضائع ہی سمجھو، جو خیرات میں نے مانگی تھی وہ خیرات مجھے ضرور دینی ہے۔ ہم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے نا صحیح، تو غسل دینے کے بعد حضور والا کفن دینے کے بعد ہر بندہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اس مرنے والے کا دیدار کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، مکھڑا زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک دن ہمارے علاقے میں حضور والا فوتگی ہوئی تو مردے کو میت کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، تو ہر ایک بندہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو میں نے اس میت سے مخاطب ہو کر کہا او مرنے والے، اب دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب بیٹھے ہیں، دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس چہرے کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم تیار نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس چہرے کو دیکھنے کے لیے خدا تیار نہ ہو۔ ہائے ہم نے تو کافور کی دنیا بھی دے ڈالی، ہم نے تو چہرے پر غلاف بھی رکھوا دیے، ہم نے تو مدینے سے منگوائے گئے عطر بھی لگا دیے۔ خدا پاک کی قسم جوانو، اگر خدا نے اس چہرے کو ٹھکرا دیا، اگر مصطفیٰ نے اس چہرے کو ٹھکرا دیا، پھر لاکھ کافور کی دنیا دینے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی کام کا نہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. بس آخری پیغام آخری میسج میری گفتگو ختم ہوئی. جوانوں جب بھی مرنا مصطفیٰ کے وفادار بن کر مرنا. ہر کسی نے چلے جانا ہے. 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں بچے گا, کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوگا. ہماری کہانی ختم ہو جائے گی, زیرو, سرخی بھی مٹ جائے گی ہماری, ہمارا نام و نشان بھی یہاں نہیں رہے گا. اللہ اکبر. 100 سال بعد ہم میں سے کوئی یہاں نہیں بچے گا. ہر کسی نے مر جانا ہے. تو جب ہم سب نے مر جانا ہے تو پھر گزارش اتنی کرتا ہوں, جب بھی مرنا مصطفیٰ کے وفادار بن کر مرنا. کیونکہ جو مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے اس کے جینے میں بھی مزہ ہے, اس کے مرنے میں بھی مزہ ہے. جب بھی مرنا جوانوں عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال کر مرنا, تاکہ جب تم مرنا, جب قبر میں جاؤ تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا, مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو, نکیرین کو بھی حیا آ گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ چلیں جاتے جاتے میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث, اور یہی خیرات ہے جو آپ لوگوں نے مجھے دینی ہے. اور آخری بات, حضور والا آواز ختم ہوا, میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں, کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا, اور تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں. بس اس تحفے پہ عمل کر لینا. میں کہتا ہوں آج کی محفل قبول ہو گئی, آپ لوگوں کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اب وہ تحفہ یہ ہے, میرے سونے نبی نے فرمایا, میرے میٹھے نبی نے فرمایا, صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانوں اونا اللہ کے حبیب بن جاؤ, اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. میں دعا کرتا ہوں, ماشاءاللہ انتظامیہ نے بڑا ہی خوبصورت انتظام کیا, خوبصورت محفل سجائی. اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا, میرا پڑھنا, آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.